شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، جو عزت دینے والا، جو رزق کا رزاق، جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے۔ آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے، ٹاپک تو بڑا اہم ہے اور یہ کنٹینیوٹی ہے ہماری آٹو امیون ڈیزیز کی، اور آٹو امیون ڈیزیز کے اندر ہی آتا ہے جو ہماری ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے۔ تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم ٹائپ 1 کو بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ڈائبٹیز ہے، مثلا ٹائپ 2 ہے، اور جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے، اور ڈائبٹیز انسپائڈس ہے، تو تھوڑا سا ہم اس کا کمپیریزن بھی کریں گے اور اس کی ڈیٹیلڈ ڈسکشن بھی کریں گے کہ کیا کیا ان میں فرق ہے، کازیٹیو فیکٹر کیا ڈفرینٹ ہیں، اور وہ بڑی ڈیٹیل ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر انشاءاللہ بڑا انفارمیٹیو ہوگا۔ اور دنیا میں اس وقت جو بہت بڑی تعداد ہے، تیزی سے جو بیماری بڑھ رہی ہے، اور وہ ہے ڈائبٹیز، جس کو آپ شوگر کہتے ہیں، تو اس کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہم پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈائبٹیز ہے کیا، اور اس کی جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، اس کا میٹابولزم، گلوکوز کا میٹابولزم کیا ہے، اس کی پیتھوفیزیولوجی کیا ہے، یہ کیسے اندر جو ہے شوگر یوز ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے، کیسے اس کا استعمال ہوتا ہے، کیسے۔ تو پہلے تو ہم اس کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد اس کے تدارک کی بھی بات کریں گے، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، اس کی کمپلیکیشن کیا ہیں۔ تو کوشش میری ہے کہ یہ ایک لیکچر میں یہ ختم کریں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک لیکچر میں ختم ہوگا، تو ہم اس کے 2 لیکچر بنائیں گے، کیونکہ جو کمپلیکیشن ہے اس کی بڑی زیادہ ہیں، اور شوگر تو لوگ مینٹین کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن اس کی کمپلیکیشن دنیا کے کسی اور سسٹم میں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو یہ ہومیوپیتھی سب سے بہتر اس کو ڈیل کرتی ہے، اور اس سے سب سے بہتر اس کی کمپلیکیشن کو ٹھیک کرتی ہے۔ ان کمپلیکیشنز کا بھی ہم ذکر کریں گے، اور اس کے علاج کا بھی ذکر کریں گے۔ اور ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں ڈسکس کروں گا آج کا فروزن جو ہمارے پاس ہے، جو ہماری ایک روٹین ہے نئے سننے والوں کے لیے، کہ ہمارے لیکچر کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے میں ہم بیماری کو سمجھتے ہیں، جو لا آف سملر یہی ہے کہ آپ بیماری کیا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ تو ایک حصے میں تو ہم بیماری کو سمجھتے ہیں، اور دوسرے حصے میں تھراپیوٹکس ایڈریس کرتے ہیں، اس کی دوا کیا ہو سکتی ہے، اس کی ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے۔ اور اسی کا ایک حصہ جو ہے اصول علاج ہے، کہ آرگینن کی جو بک ہے انیمن کی آرگینن، اس کی جو کلازز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک ایک کلاس کر کے، تاکہ آپ علاج کے اصول کو بھی سمجھ سکیں۔ تو آج میرے پاس جو فروزم ہے وہ 191 ہے۔ یہ بات بلا شک و شبہ تجربات کے بنیاد پر ثابت ہو چکی ہے کہ اس طرح کی بیماریوں میں طاقتور دوا دینے کے بعد مریض کی صحت میں عام تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، خاص کر متاثرہ بیرونی اعضاء، جسے عام طبی مقطع فکر کے لوگ الگ تصور کرتے ہیں۔ یہ وہی افروزم جو ہم نے پیچھے 4-5 افروزم پڑھے ہیں، اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ پچھلے افروزم میں وہ یہ کہتا تھا کہ آپ سکن پہ کوئی نمود ہوتی ہے، سکن پہ کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے، ماس سوائے انجری کے یا ماس سوائے کٹس کے یا برن کے، آپ اس کو لوکل ڈیزیز مت سمجھیں، اس کو کوئی انٹرنل کسی بیماری کی وجہ سے اس کی اپیرنس ہوتی ہے۔ تو یہ بات بار بار آپ کو سمجھانے کی کوشش ہے۔ انیمن کا یہ بڑا زبردست طریقہ کار ہے کہ وہ ایک بات کو آپ کو ڈفرینٹ اینگل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو آکے آپ کہیں کنفیوز نہ ہوں۔ تو یہ 4-5 افروزم مسلسل یہ کوشش ہے اس کی کہ ہم آپ کو سمجھائیں کہ ظاہری جو جسمانی ساخت ہے انسان کی، جو سکن کے اوپر کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی لوکل یا مقامی ڈیزیز ہے، اور اس کو کوئی مرموں پٹیوں سے یا لوکل اپلیکیشن سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کے لیے کوئی انٹرنل وجہ تلاش کر کے اس کا علاج کریں۔ تو یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ وہ کہتا ہے
کہ ہائی پاور جو ہے، ہائی پوٹینسی کی دوا دینے سے بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بہت سی نام نماد مقامی امراض میں دی جانے والی دوا جس میں جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ بہت صحت بخش ہوتی، جس سے پورے جسم میں صحت بحال ہو جاتی ہے، اور بیرونی مرض خود بخود بغیر کسی بیرونی دوا کی مدد کے ٹھیک ہو جاتا ہے، بس یہ کہ جو اندرونی طور پر دی گئی وہ ہومیوپیتھک فہم کے مطابق ہو۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی تبدیلی واقع ہوگی، بڑی درست سمت میں تبدیلی واقع ہوگی، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو سلیکشن آف میڈیسن ہے وہ ہومیوپیتھک فہم کے مطابق ہو، جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ آرگینن کی جو کلاس 3 ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو علامات کے پیچھے مرض کو تلاش کرنا ہے، اور مرض کے پیچھے وجہ کو تلاش کرنا ہے، اور پھر دوا کے اندر چھپی ہوئی شفائیت کو جانچنا ہے، اور پھر شفا کے درمیان عائد رکاوٹوں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو وہ یہ اس کو کہتا ہے کہ یہ اس کا فہم ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو ظاہری سمٹمز آئی ہیں، علامات آئی ہیں، اس کے پیچھے کیا سبب ہے، اور اس کے پیچھے کیا سبب ہے، اس کیا مرض ہے، اور کون سی ایسی دوا ہے جو اس کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس بات کو اس نے کہا ہے کہ وہ ہومیوپیتھک فہم ہو، وہ دوسرے طریقہ علاج کی بات نہیں کر رہا کہ آپ اوپر مرہم لگا دیں، پٹی لگا دیں، اس کو کاٹ چھانٹ کر دیں۔ تو اس لیے جیسے وارٹس ہیں، وارٹس ہیں یا کارن ہیں، یہ دیکھیں نا وارٹس ہوتے ہیں، کارن جن کو ہم چنڈیاں کہتے ہیں، تو یہ انٹرنل خرابی کی وجہ سے آتی ہیں، اسکیبیز ہے انٹرنل ہے، سورائسز ہے یہ ساری انٹرنل ہے، آپ کی چکن پاکس ہے، ساری جو اسکن کی اپیرنس آ رہی ہے نا، اسمال پاکس ہے، چکن پاکس ہے، میزلز ہے، یہ ساری جو اپیرنسلی آپ کو سمٹم نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ بیسکلی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈیزیز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو وہ اس بات کو کہتا ہے کہ جو لوگ جیسے عام طبی مکتب فکر کے لوگ تصور کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں اس نے کہا کہ عام جو طبی لوگ ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ شاید کوئی مقامی ہے، اس کو میں کوئی مرہم پٹی لگا دوں گا، کوئی اس کو کانٹ چھانٹ کر دوں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ تصور جو ہے وہ غلط ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ انٹرنلی آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی کیا خرابی ہے، کیوں ہے، تو یہ لوکل جب وہ ٹھیک کریں گے تو یہ خود بخود غائب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، آپ سمجھیں۔ اچھا ڈائبٹیز جو ہے جی وہ اچھا 3 تو بڑی ہیں، 2 بڑے ویسے حصے ہیں، جیسے ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے، اس کو کہتے ہیں ہم، یہ ٹائپ 1 جو ہے نا یہ آٹو امیون ہے، اور جو ٹائپ 2 ہے یہ ایک عام شوگر جس کو ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز وہ ہے، اس میں ایک جسٹیشنل بھی آتی ہے جو صرف پریگنینسی کے دوران آتی ہے، اور جو بھی پریگنینسی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اس میں آتی ہے ڈائبٹیز انسپائڈس، یہ بیسیکلی ڈائبٹیز نہیں ہے، یہ شوگر نہیں ہے، اس کو شوگر کا نام دیا گیا، لیکن یہ کچھ سمٹم رکھتی ہے ڈائبٹیز کے ساتھ، تو وہ ایک کنفیوژن ہے، اس کا بھی میں بتاؤں گا کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے۔ جو انسپائڈس ہے یہ اس کی کیا ریزن ہے، یہ بھی ایک ہارمون ہے جس کی بننے نہ بننے کے عمل کو، تو ہم پہلے ان کو ٹائپ 1 کو سمجھتے ہیں، پھر ٹائپ 2 کو سمجھیں گے، اور پھر جسٹیشنل کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد ہم جائیں گے انسپائڈس پہ کہ انسپائڈس کیا ہے۔